بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وروى العرباض بن سارية رضي الله عنه في حديثه حيث قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ایمانی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ حضرات کے آج کے اس مبارک عمل کو قبول فرمائے اور اس کی سعادت میں میرا بھی کچھ حصہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سیرت و سنت کے عنوان سے آپ حضرات نے ایک جلسہ منعقد کیا اور اس بابرکت مجلس میں تشریف بھی لائے، اور مجھے بھی موقع ملا کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کا پیغام، ان کا دین، ان کا طریقہ، اس بابرکت موضوع پر کچھ بات عرض کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی نفع پہنچائے اور آپ حضرات کو بھی نفع پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی تو ایسی ہے کہ جس کو تھوڑی سی نسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی، سعادتوں کا اس کے پاس اجتماع ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوق میں ایسی برکت والی، ایسی اپنی محبوبیت والی اور کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی، نہ انبیاء علیہم السلام میں، نہ فرشتوں میں، اور نہ دیگر مخلوقات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برکت والی مخلوق اللہ کی کوئی نہیں ہے، اور آپ کی برکت کا حال تو یہ ہے جو آپ کا نام لے اس کو آپ کی برکت ضرور ملے گی، جو آپ پر ایمان لائے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ضرور ملے گی، جو آپ سے محبت کرے انشاءاللہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ایسی ملے گی کہ دنیا سے لے کر آخرت تک سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سچی محبت نصیب فرمائے اور ان چیزوں سے حفاظت فرمائے جو اس محبت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ جلسے کا عنوان بہت ہی غیر معمولی، مؤثر اور گہرے علم پر مبنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں سمجھا جا سکتا اور اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے بغیر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے پیغام کو، آپ کے دین کو سب سے زیادہ سمجھا تھا صحابہ کرام نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طرح سمجھایا تھا ان کو کہ میں کون ہوں، کس لیے آیا ہوں، اور مجھے کیا مطلوب ہے، میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے ایسی خوبصورتی کے ساتھ عمل کر کے دکھلایا اور برت کر دکھلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہونی چاہیے، آپ کی تعظیم کتنی ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ کیسی فداکاری اور جان نثاری کا معاملہ ہونا چاہیے، آپ کی کس قدر تکریم و تعظیم ہونی چاہیے، آپ سے کیسا عشق ہونا چاہیے، آپ پر کیسے فدا ہو جانا چاہیے، اور یہ بھی بتلایا اور دکھلایا اور نمونہ چھوڑا، اور قیامت تک کے لیے گویا دین اسی کا نام قرار پایا کہ ایسی غیر معمولی محبت کی تصدیق کرنے والا کردار بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو کس طرح سر پر رکھا جاتا ہے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہیں ٹوٹنے دیے جاتے، چاہے اپنا دل ٹوٹ جائے، چاہے اپنا غرور خاک میں مل جائے، چاہے اپنے فائدوں کا خون ہو جائے، چاہے مال چلا جائے، چاہے عزت چلی جائے، چاہے آبرو چلی جائے، چاہے جان چلی جائے، چاہے وطن چھوٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر رہنا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کے جمع کر لینے سے، یعنی بھرپور محبت اور عقیدت اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پوری اتباع اور آپ کے دین سے غیر معمولی والہانہ تعلق، اور آپ کے دین کی مصلحت کو ہر مصلحت پر ترجیح دینا، اور آپ کے دین کی عزت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لینا اور اس میں جان کھپا دینا، اس چیز کا نام تھا محبت رسول۔ قرآن مجید میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں سب سے سخت آیت آئی اور صاف کہہ دیا گیا کہ اگر اللہ کے رسول کی محبت ساری محبتوں پر غالب نہیں آئی تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ ہم لوگوں نے سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پورے طور پر سمجھا بھی نہیں ہے کہ معاملہ کیسا خطرناک بھی ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام محبتوں سے بڑھی نہیں، اگر تم نے کوشش کر کے، محنت کر کے، توجہ کر کے اپنے دلوں پر کنٹرول نہیں پایا اور تمہاری زندگیوں میں اللہ کے رسول کی محبت کا رنگ دنیا کی تمام محبتوں پر غالب نہیں آیا تو ابھی سے انتظار شروع کر دو اللہ کے عذاب کا۔ تو جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کو اس درجے ضروری اور لازم قرار دیا گیا، اسی جگہ کہا گیا اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فروغ دینا، اس کی مدد کرنا، اس کے لیے مجاہدہ کرنا اور اس میں اپنی جان اور مال کو لگانا اور اس دین سے جذباتی تعلق اور اس کے لیے مر مٹنا اور اس دین کو دنیا میں کیسے پھیلایا جائے، کیسے فروغ دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیسے پھیلیں اور اللہ کا کلمہ دنیا کے تمام بولوں پر کیسے غالب آئے، اس کے لیے قربانیاں دی جائیں، اگر یہ بھی نہیں کیا
تو بھی وہی ہے. اللہ کے رسول کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب کہ ایک بہت حمیت کا تعلق اللہ کے دین سے بھی نہ ہو. ان سب چیزوں کو جمع کر کے دکھایا تھا صحابہ کرام نے. ہم لوگوں نے آدھا ادھورا دین سمجھا ہے. ہم لوگوں میں سے ہر ایک نے آدھا ادھورا دین سمجھا ہے اور اسی آدھے ادھورے پر بہت خوش ہیں. کسی کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قانونوں کو تسلیم کرنا اور گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح قانونی اطاعت کرنی ضروری ہے جس طرح دنیا کی حکومتوں کی قانونی اطاعت کی جاتی ہے اور بات مانی جاتی ہے. اور بس ایک مسلمان کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسا ہی رسمی رشتہ ہے جیسے قانون کی کتاب کا اور عدالت کے جج کا ہوتا ہے. عدالت کا جج قانون کی کتاب کے صفحے پلٹ کر اور ان کاغذات میں سے جو قانون دیکھتا ہے اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور ان کو چلاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان لے بس ہو گیا ایمان اور ہو گیا اسلام. سارا زور صرف اور صرف اطاعت پر اور بات ماننے پر. ایمان مکمل نہیں ہو سکتا صرف اطاعت سے جب تک کہ اس کے ساتھ محبت کی چاشنی نہ ہو, جب تک کہ اس کے ساتھ عشق کا سرور نہ ہو. صحابہ کرام کا نمونہ صرف اطاعت کا اور بات ماننے کا نہیں تھا کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مانے جائیں, بلکہ ایک عجیب سرشاری کی کیفیت تھی. حضور کا نام لیا اور وجد میں آ گئے. حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں حدیث کی کتابیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کے سامنے نام آیا حضور کا اور آواز بھرا گئی, آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. عجیب حال تھا محبت کا اور عشق کا. حضرت خالد ابن معدان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. ان کے نواسے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپتے ہوئے. میں نے ان کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپتے ہوئے. رات کو جب وہ بستر پر لیٹتے تھے تو چیخیں نکلتی تھیں اور عجیب درد بھرے انداز میں وہ کہا کرتے تھے ہم اصلی و فصلی الیہم یحن قلبی فعجل رب قبضی. کہا کرتے تھے محمد ہی تو میرے دوست ہیں, وہی تو میرے یار ہیں. اے اللہ کب ملاقات ہوگی, اے اللہ کب موت آئے گی کہ رسول اللہ سے ملاقات ہوگی. بستر پر لیٹے لیٹے یہ کیفیت ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام کا معاملہ صرف اطاعت کا اور صرف بات ماننے کا نہیں تھا, عجیب دل کا حال تھا, عشق عجیب. مر رہے ہیں تو مرنے کا غم نہیں, بچوں کی فکر نہیں, اس خیال سے خوش ہوئے جا رہے ہیں اور خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے اپنی موت کے وقت کہ موت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. موت کے وقت ایک عام انسان کی جب موت آتی ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے میرے بعد میری بیوہ بیوی کا کیا ہوگا, فکر ہوتی ہے میرے یتیم بچوں کا کیا ہوگا, میرے گھر کا کیا ہوگا. وصیتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ میرے بیٹوں آپس میں اتحاد سے رہنا, مل جل کے رہنا, اور دیکھو ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا اور بہنوں کا خیال رکھنا اور ایسے تجارت کرنا. اور صحابہ کرام کا حال کیا تھا, عجیب. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت جب آیا اور گھر والوں کو اندازہ ہوا کہ بس اب یہ بالکل آخری وقت ہے, بیوی اور وفادار بیوی تڑپ اٹھی ایک ایسے محبوب شوہر کے فراق کے خیال سے, اور زبان پر تکلیف کا نالہ نکل آیا اور زبان سے نکل گیا واہ ویلہ واہ حزنہ, ہائے میری بربادی, ہائے میرا غم.
حضرت بلال رضی اللہ عنہ بالکل آخری حال میں تھے، لیکن ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ بیوی میری موت پر اس طرح غم کر رہی ہے۔ آنکھیں کھولی، کہنے لگے تم غلط کہتی ہو، بلوا طرباہ بلوا طرباہ غدا نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ۔ یہ تو بڑی خوشی کا وقت ہے، کیسی خوشی کا وقت ہے، بس اب موت آئی اور تب ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نہ جانے کب سے میں تمنا کر رہا تھا اس وقت کا، اب وہ موت کا وقت آیا ہے تو تم تکلیف کا اظہار کر رہی ہو۔ میں تو بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ ادھر موت آئی اور ادھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا۔ کیا حال تھا صحابہ کرام کی محبت کا! حال یہ تھا محبت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی صحابہ کرام زمین میں گرنے نہیں دیتے تھے۔ وضو فرماتے تھے تو وضو کا پانی زمین میں نہیں گرنے دیتے تھے، بھیڑ لگ جاتی تھی۔ حضور کے چہرہ اقدس سے پانی گرنا شروع ہوا اور صحابہ کرام نے لپک لپک کے وہ پانی لیا اور برکت کے لیے اپنے جسم پہ ملنا شروع کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کبھی تھوکا تو کبھی وہ تھوک زمین پر نہیں گیا، لوگوں نے ہاتھ میں لیا اور چاٹ لیا اور منہ پہ لگا لیا اور جسم پر لگا لیا۔ عجیب حال تھا محبت کا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، وہ جو جس میں خون نکالا جاتا ہے، اور خون نکلا ہوا ایک صحابی کو دے دیا، اس کو جا کر پھینک آؤ، اس کو ایسی جگہ جا کر پھینک آؤ جہاں کسی کا اس پر پاؤں نہ پڑے۔ رسول اللہ کا خون ہے، کسی کا پاؤں نہیں پڑنا چاہیے۔ ان صاحب نے معلوم کیا کیا؟ عجیب محبت تھی، وہ لے کے گئے اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بچی، فوراً انہوں نے وہ خون پی لیا اور اس کے بعد واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہاں پھینکا؟ فرمایا اللہ کے رسول اتنی محبت آئی اس خون کو دیکھ کر کہ مجھ سے ضبط نہیں ہوا، میں نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا جس پیٹ میں اللہ کے نبی کا خون گیا ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جس پیٹ میں اللہ کے نبی کا خون چلا گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ عجیب حال، ہم لوگوں کو جو دین دیا گیا ہے وہ کوئی خشک ضابطوں اور قانون کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں عشق کی گرمی بھی بہت ہے۔ اور آخری بات، کس درجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور دل کی محبت کا حال ہونا چاہیے، اس کی آخری چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کو حکم دیا گیا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، لیکن عبادت جب ہی مکمل ہوگی اور نماز جب ہی مکمل ہوگی جب نماز کے آخر میں تم صرف اپنے لیے دعا نہ مانگو بلکہ فرض اور ضروری ہے تمہارے لیے، واجب ہے تمہارے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعا کا ہدیہ بھی پیش کر دو، درود بھی پیش کرو۔ ہر نماز میں درود بھی ضروری قرار دیا گیا۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس امت کا کیسا جذباتی رشتہ، کیسی محبت کی گرمی والا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا مقصود ہے۔ ہم لوگوں کا حال عجیب ہے، دل میں محبت کی کوئی گرمی نہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے ہمارے آنسو نہیں نکلتے، کبھی یاد کر کے جو آنسو نکلا کر، کبھی تو ایسا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ پڑھ کر ہم پھوٹ پھوٹ کے رو پڑیں، کبھی تو ایسا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک یاد آ جائے تو اپنا کھانا اچھا نہ لگے، کبھی تو ایسا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، ذرا اچھا کھانا آ گیا، بس بیٹھے رونے لگے۔ اچھا سا کھانا آ گیا، رونے لگے۔ جو خادم کھانا لایا تھا اس نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے وہ صحابہ یاد آ گئے جنہوں نے زندگی بھر اسلام اور اللہ کے دین کے لیے ایسی قربانیاں دیں کہ کبھی ان کو ایسا کھانا نہیں ملا۔ خدا کی قسم مصعب ابن عمیر مجھ سے بہت اچھا تھا، خدا کی قسم مصعب ابن عمیر مجھ سے بہت اچھا تھا۔ جب وہ احد کی جنگ میں شہید ہوا اور اس کے بعد اس کو دفن کیا گیا تو اس غربت کے عالم میں وہ اس دنیا سے گیا تھا کہ اس کو کفن کا پورا کپڑا بھی نہیں مل سکا۔ ہم لوگوں نے اس کے سر کو تو کفن کے کپڑے سے ڈھک دیا اور اس کے پاؤں کو ڈھکنے کے لیے گھاس ڈال دی۔ یہ ہے محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا حضرت عباس سے کہ عباس آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا دل کبھی اپنے باپ کے اسلام کے لیے اتنا نہیں مچلا جتنا مجھے اس کا شوق تھا کہ آپ اسلام لے آئیں، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کے چچا ہیں۔ یعنی اپنے باپ کے جہنم میں جانے سے زیادہ اس بات کا غم ہے کہ کہیں رسول اللہ کا چچا جہنم میں نہ چلا جائے۔ اس محبت کے ساتھ صحابہ کرام نے اس محبت کے ساتھ پھر وہ نمونہ بھی دکھایا جو اس محبت کا تقاضا ہے۔ جب یہ والی محبت ہوتی ہے اور ہم لوگوں کی طریقے سے صرف زبانی محبت نہیں ہوتی، جب یہ والی محبت ہوتی ہے ہم لوگوں کی طریقے سے صرف زبانی کھوکھلی محبت نہیں ہوتی، تو پھر تو رسول اللہ بہت اچھے بھی لگتے ہیں۔ ہم لوگوں کو زبان سے محبت ہے مگر رسول اللہ اچھے نہیں لگتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا نہیں لگتا، مگر آپ کے پیغام کو ہمارے دلوں کو پسند، آپ کا پیغام ہمیں پسند نہیں آتا۔ اور وہاں کیا حال تھا؟ وہاں حال یہ تھا کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرا سی بھی ناگواری کا باعث بن جائے بس پھر اس چیز سے دل ہٹ جاتا تھا۔ ایک صحابی تھے، ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی یا سونے کا زیور پہننا مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا۔ ایک دن سونے کی ایک انگوٹھی پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے آئے، بیٹھ گئے آ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہ نظر کی اور چہرہ پھیر لیا ناگواری میں، ناراضگی میں چہرہ پھیر لیا۔ اب یہ تڑپ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کیوں پھیر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے محسوس کیا کہ یہ میرا صحابی، یہ مجھ پر ایمان لانے والا، شاید یہ ہے تو بڑا سچا ایمان والا، اس کو شاید معلوم نہیں کہ یہ سونے کی انگوٹھی حرام ہے، پہنے ہوئے ہے، میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں سے نکالی اور ناگواری کے ساتھ ایک طرف کو زمین میں پھینک دی۔ صحابہ کرام مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھے رہے، اور طریقہ یہ تھا صحابہ کرام کے ادب کا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے کوئی نہ کچھ بولتا تھا، نہ ہلتا تھا، نہ اٹھتا تھا، ادب ہی ادب تھا۔ جب حضور اٹھ کے گھر کے اندر پہنچ جاتے تھے تب مجلس میں سے لوگ اٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، چلے، گھر کے اندر چلے گئے، پردہ گر گیا، تب لوگ اٹھے۔ وہ صاحب جن کی سونے کی بہت قیمتی سی انگوٹھی ہوگی، نہ جانے کتنے ہزار کی ہوگی، وہ ایک طرف کو پڑی ہوئی تھی، وہ بھی اٹھے،
اپنی سونے کی انگوٹھی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، دوسری طرف چل دیے۔ تو لوگوں نے ان کو بلایا اور ان کو سمجھایا، یہ تمہاری سونے کی انگوٹھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پھینک دی کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، تم اس کو اٹھا لو، اپنی بیوی کو جا کر دے دینا، بیوی کے لیے حرام نہیں ہے۔ کہنے لگے جو چیز رسول اللہ کے ہاتھ نے پھینک دی اب میں کیسے اٹھاؤں؟ جو چیز رسول اللہ کے ہاتھ نے پھینک دی اب میں کیسے اٹھاؤں؟ سونے کی انگوٹھی چھوڑ کر چلے گئے۔ جس صحابی کو جو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، وہ صحابی وہ چیز چھوڑ دیتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے کو یہ معلوم ہوا کہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی بہت شوق سے کھاتے ہیں، کدو جو ہوتا ہے، کدو کی سبزی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کی سبزی اچھی لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوکی کے ایک پیڑ کے پاس سے، کدو کے ایک پیڑ کے پاس سے گزرے اور صرف یہ سوچ کے کھڑے ہو گئے کہ کدو میرے حبیب کو بہت پسند تھا۔ آپ نے اور کہنے لگے او اللہ کی مخلوق، او ایک مبارک پودے، تو تجھ سے مجھ کو محبت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے محبت تھی۔ اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی محبت کرنے والے لوگ اس دنیا سے ختم نہیں ہوئے ہیں۔ ان گنہگار آنکھوں نے ایسے بہت سے اللہ کے بندوں کو دیکھا ہے جو صرف اس نیت سے لوکی شوق سے کھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، صرف اس نیت سے۔ ایک اللہ کے نیک بندے نے، ایک عالم نے مجھ سے خود کہا مجھے لوکی بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، میں نے دعا مانگی ہے اللہ مجھے لوکی اچھی لگنے لگے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگتی ہے۔ میں نے دعا مانگی، آپ محبت دیکھیے، لوکی اچھی نہیں لگتی تو وہ عالم دعا مانگتا تھا اے اللہ لوکی مجھے اچھی لگنے لگے، ایسا کر دیجئے۔ اور اس کے بعد فرمایا الحمدللہ اللہ نے دعا قبول فرمائی، اب مجھے لوکی بہت اچھی لگتی ہے۔ صحابہ کرام کا عجیب معمول تھا، عجیب حال تھا۔ کیا تھی وہ محبت اور کیا تھا وہ دین؟ خالی محبت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو پورا دین ہے، پورا دین اس میں آ گیا۔ جس نے سچی محبت کر لی اس نے پورا دین سیکھ لیا، اور جس کے اندر دین نہیں آیا اس نے سچی محبت نہیں سیکھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی المنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا۔ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت جو اسلام قبول کیا جاتا تھا تو اس طریقے سے لوگ مسلمان نہیں ہوا کرتے تھے جیسے ہم لوگ مسلمان ہیں، کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو پیدائشی مسلمان ہو گئے۔ اب چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تب بھی مسلمان ہیں، اور کوئی محبت نہیں کی تب بھی ووٹر لسٹ میں مسلمان ہیں۔ اس زمانے میں ایسے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت تو مسلمان وہ ہوتا تھا جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے اور گواہی دے علی الاعلان کہ میں نے دنیا والوں کے طریقوں کو چھوڑا، دنیا کی ملتوں کو چھوڑا، میں اللہ کے رسول کے مخالف ہر طریقے کا باغی ہوا، میں انکاری ہوں اللہ کے اور اس کے رسول کے علاوہ ہر طریقے کا، اور میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنا مناتا ہوں۔ جو یہ اعلان کرتا تھا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے معاہدہ لیتے تھے۔
تو وہ اسلام، حقیقی اسلام کیا ہوتا تھا؟ ایک صحابی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ معاہدہ کیا تھا، ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑا تھا اور اللہ کے رسول نے ہمارا ہاتھ پکڑا تھا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کی مانیں گے، اچھا لگے گا تب بھی مانیں گے، برا لگے گا تب بھی مانیں گے، فائدہ ہوگا تب بھی آپ کی مانیں گے، نقصان ہوگا تب بھی آپ کی مانیں گے۔ یقیناً ہم لوگوں نے اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تو نہیں قبول کیا ہے، لیکن یقیناً ہم اسی دین پر، ہم نے وہی دین قبول کیا ہے، وہی اسلام قبول کیا ہے جو پیش کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کا ہاتھ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن آپ کی کتاب قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، اور قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ فائدہ ہوگا تب بھی مانیں گے، نقصان ہوگا تب بھی مانیں گے۔ ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ فائدہ ہوتا ہے تو مان لیتے ہیں، اور جہاں تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ عجیب ہمارے دین کا حال ہے، اچھا جو لگے تو مان لیا، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہم کو اچھی نہیں لگتی، اپنے فاسد ذوق کی وجہ سے، شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے، نفس کی گندگی کی وجہ سے، ماحول کی خرابی کی وجہ سے، اور اپنے اللہ کے رسول کے مقابلے میں دوسروں سے محبت کی وجہ سے۔ مجھے صاف کہنے دیجئے، کون کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ ہماری اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت سب نظر آ جاتی ہے اس وقت جب پیسے کا معاملہ آتا ہے، فائدہ جب ہوتا ہے کسی اور طریقے میں تو ہم بے ایمانی کر کے روزی کماتے ہیں، جھوٹ بول کے ہم کماتے ہیں، اور جب اسلام بدنام ہوتا ہے تب بھی ہم اپنا فائدہ کرتے ہیں۔ جہاں دھوکہ دیتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا دھوکہ دینا صرف ایک مسلمان کا دھوکہ دینا نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے بدنام ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اور جب وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک ہماری وعدہ خلافی صرف ہماری وعدہ خلافی نہیں ہے، بلکہ دنیا یہ بھی دیکھتی ہے کہ مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب ہم لڑتے ہیں، مسلکوں میں بٹتے ہیں، جب ہم غلط فتوے دیتے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں، اور جب ہم قدم قدم پر جھگڑے کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اس کمزوری کے زمانے میں اور اس امت کی اس مفلوق الحالی کے زمانے میں جس وقت وہ ہر طرف سے مظلوم ہے اور پٹ رہی ہے، اس وقت بھی ہمیں اپنے نام کا سودا کرنا ہوتا ہے، اس وقت بھی ہم کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، ہم کہاں رسول اللہ کی محبت سامنے لاتے ہیں؟ ہمارا تو اصل مسئلہ اپنے پیٹ کا، اپنی عزت کا، اپنی جھوٹی آن بان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کہاں ایسا ہوتا ہے کہ شادیوں میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یاد آئیں؟ کتنی بے حیائی، کتنی بے پردگی، کتنی فضول خرچی، کتنا مال کو ناجائز جگہوں پر خرچ کرنا، کتنا مال کو پانی کی طریقے سے بہانا، یہ سب کچھ ہماری شادی کا لازمی حصہ ہے۔ کوئی پوچھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اس قسم پرسی کے زمانے میں جب دین کے ہزاروں تقاضے پیاسے پڑے ہوئے ہیں، جب امت کی لاکھوں بیوائیں آنچل کو ترس رہی ہیں، جب ہزاروں یتیم دو لقمے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جب نہ جانے کتنے اسکول اس لیے خالی ہو گئے کہ غریب علاقوں کے بچوں کے پاس فیس دینے کے لیے نہیں ہوتا، پوری قوم جاہل ہے، پورا محلہ جاہل ہے، بیمار تڑپ رہے ہیں، اور ہمارے مالدار کی شادی کی آن بان میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ یہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے گھر میں شادی اس طرح کی تھی کہ چہیتی جگر کا ٹکڑا تھی فاطمہ، ایسی چہیتی بیٹی شاید دنیا میں کسی باپ نے اپنی بیٹی سے وہ محبت نہیں کی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کی تھی۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اولاد سے محبت بھی سب سے زیادہ رسول اللہ کو تھی، میں نے اتنا اپنی اولاد سے محبت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کا رسول ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اولاد سے محبت نہ ہو، اولاد سے محبت پوری دنیا کے باپوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، مگر کس طرح رخصت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ علی ہی سے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں، بدر میں جو زرہ ہاتھ آئی تھی مال غنیمت میں وہ ہے۔ کہا جاؤ بیچ آؤ، وہ زرہ بیچ کر آئے، کچھ درہم ساتھ میں آئے، اسی درہم سے ایک بستر کا انتظام کر دیا گیا اور کچھ چھوٹے چھوٹے گھر کے سامان ایسے گھر کا انتظام کر دیا گیا جیسے سامان میں بڑی مشکل سے گزر ہو سکتی تھی۔ پھر ایک دن حضرت فاطمہ پر وہ بھی آیا کہ حضرت علی کا سارا وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اسلام کی فداکاری میں گزر جاتا تھا، دین کے کاموں میں ہر وقت لگے رہتے تھے، ورنہ علی سے زیادہ کمانے والا کوئی ہو سکتا تھا؟ علی اس خاندان کے فرد تھے بنو ہاشم کے، جس بنو ہاشم کی براہ راست حبشہ کے بادشاہ کے یہاں تجارتی راہداری تھی۔ بنو ہاشم کی باقاعدہ تجارت ہوا کرتی تھی قیصر کے یہاں، مگر سارا وقت تو دین کی خدمت میں خرچ ہو جاتا تھا۔ حضرت علی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، نہ کوئی کام کرنے والا تھا۔ محنت کرتے کرتے حضرت علی کو دمہ ہو گیا، غربت اور محنت کی وجہ سے حضرت علی دمے کے مریض ہو گئے، اسما ہو گیا۔ اب وہ محنت کا کام پانی بھرنے کا جو حضرت علی کیا کرتے تھے، وہ چکی پیسنے کا کام، وہ بوجھ ڈھونے کا کام جو حضرت علی کیا کرتے تھے، وہ بھی بوجھ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی فاطمہ پر۔ ایک دن حضرت فاطمہ آئیں، خبر ملی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا ہے۔ آپ نے حضرت فاطمہ آئیں اور آ کر کہنے لگیں، ابا جان چکی پیستے پیستے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے، محنت کا کام کرتے کرتے کپڑے اٹ گئے، دھول سے اٹ گئے، گندے ہو گئے، اور علی کو دمہ ہو گیا محنت کرتے کرتے۔ آپ کے پاس سنا ہے کچھ پیسے آئے ہیں، آپ ان پیسوں کو بانٹیں گے ہی، کچھ ہمیں بھی دے دیجیے گا تاکہ گھر میں ایک ملازم رکھ لیا جائے، مجھ پر سے کام کا بوجھ ہٹ جائے۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ آپ کی نبوت کی نشانی اور ایک معجزہ تھا۔ عجیب جواب دیا، فرمایا فاطمہ بدر کے یتیم باقی ہیں، ان سے پہلے میں تم کو نہیں دوں گا۔ فاطمہ بدر میں جو یتیم بچے رہ گئے تھے، جو بدر میں لوگ شہید ہوئے تھے، ان کے یتیم بڑے غریب ہیں، پیسے آئے تو ہیں مگر میں تم کو نہیں دے سکتا، ان یتیموں کے مسائل ہیں، پہلے مجھے وہ حل کرنے ہیں۔ ہاں میں تم کو کچھ ایسا تحفہ دوں گا جو پوری دنیا سے بڑا تحفہ ہے، ذرا تم جاؤ، اس وقت جاؤ، رات کو میں تمہارے گھر آؤں گا۔ جب رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت فاطمہ کے گھر، اور حضرت فاطمہ کے یہاں اس طرح گئے کہ دروازہ کھولا۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں، خود حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ وقت ایسا تھا کہ ہم دونوں لیٹ گئے تھے، داماد اور بیٹی دونوں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ گھر میں گئے، دونوں نے بیٹھنا چاہا، آپ نے اشارہ کیا دونوں لیٹے رہو، دونوں کو لٹا دیا، بیچ میں جا کر بیٹھ گئے، دونوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا تم نے مجھ سے پیسے مانگے تھے، میں تم کو ساری دنیا کی دولت سے بڑی دولت دینے آیا ہوں، میں تم دونوں کو ساری دنیا کی دولت سے بڑی دولت دینے آیا ہوں۔ جب سونے لگا کرو اور بستر پر لیٹا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ پوری دنیا کے مال اور دولت سے بڑی دولت ہے۔ اور یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔
کون ہے جو اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ سوچ لیا کرے کہ ملت کے یتیموں کا بھی حق ہے؟ کون ہے جو فضول خرچی کرتے وقت، جو شوق میں گاڑیوں کو بدلتے وقت، آج ایک ماڈل کی موٹر سائیکل ہے، کل کو دوسرے ماڈل کی ہے، پرسوں کو تیسرے ماڈل کی ہے، روز یہ کھیل ختم نہیں ہو رہے، تماشا بنا لیا ہے ہم نے، تماشا بنا لیا ہے۔ اس بے دردی کے باوجود کہ دین مٹ رہا ہے اور گھروں سے دین کا جنازہ نکل رہا ہے، اور ہم مطمئن ہیں کہ عشق رسول ہمارے گھر کی لونڈی، اس بے غیرتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا ہو اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہے ہیں۔ فائدے میں ہے وہ شخص جو اللہ کے رسول کے حکموں پر چلے اور اس دین کے درد کو اپنے دل کا درد بنا لے۔ ایک چھوٹے سے صحابی تھے، کیسے نوجوان ہوا کرتے تھے، نوجوانوں کے لیے خاص پیغام ہے، کیسے نوجوان ہوا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نوجوان بنائے تھے۔ حضور کے زمانے میں ایک بہت نوجوان، بہت چھوٹے ایک صحابی تھے، حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ۔ کیا ذوق تھا، کیا دین تھا، کیا سمجھ تھی، کیا محبت تھی، کیا رسول اللہ کے حکم کی عظمت تھی۔ کہنے لگے نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امر کان لنا نافعا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک ایسے کام سے روکا جس میں ہمیں پیسے کا بہت فائدہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مدینے والوں کو ایسے کام سے روکا تھا جس میں ہمیں پیسوں کا تو بہت فائدہ تھا۔ وَلَكِنْ طَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ هِيَ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ وَلَكِنْ طَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ هِيَ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے میں زیادہ فائدہ تھا، اس لیے ہم نے اپنے دنیا کے فائدے کو اور پیسے کے فائدے کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بات مانی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کے اندر وہ جذباتی محبت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہم گھلا کریں، تنہائی میں آنسو بہایا کریں، شوق ہو آپ سے ملنے کا، اور وہ بھی کیا مومن، اور وہ بھی کیا مسلم اور مومن جس کے دل میں اس حبیب سے ملنے کی تمنا نہ ہو۔ اس کا ایمان بھی کیا ایمان جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تمنا نہ ہو۔ مگر وہ تمنا کیسے پیدا ہو جبکہ یاد ہی نہ ہو کہ احسان کتنا بڑا ہے رسول اللہ کا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں نہ ہوتیں تو ہم جہنم میں جاتے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ صرف اور صرف اکیلی آپ کی قربانی کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور کیسی قربانی، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں نے اللہ کے راستے میں وہ قربانیاں دی ہیں جو آج تک کسی انسان نے نہیں دی۔ معمولی بات نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ایک کامیاب تاجر تھے، لیکن جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام کی دعوت کا اور انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا اور لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈالنے کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ڈالی گئی، اس دن سے آپ نے نہ اپنے آرام کی فکر کی، نہ اپنے کاروبار کو سوچا، نہ اپنے گھر کے بچوں کی بھوک دیکھی، نہ بیویوں کی تمناؤں کا خیال کیا، نہ اچھے گھر بنانے کا شوق پالا، نہ اپنی تجارت کی ترقی کی فکر کی، نہ دنیا کی حکومت کی فکر کی، نہ اپنی عزت اور کیریئر کے بارے میں سوچا۔ غم تھا تو بس ایک غم تھا، اس امت کو جہنم سے کیسے بچایا جائے۔ جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے، حضرت عائشہ آپ کی محبوب بیوی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے نبی ہوئے، اس دن سے لے کر اور جس دن آپ اس دنیا سے اللہ کے پاس گئے، اس دن تک کبھی ایسا نہیں ہو سکا
کہ 2 وقت پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی مل پائی ہو، گیہوں کی روٹی تو دور کی بات ہے۔ 23 سال کی مدت ایسی گزری، واللہ ما شبع آل محمد منذ بعث الى امات من خبز شعیر مرتين فی یوم۔ اس احسان کو یاد کیجئے، کبھی سوچئے تو کیا قربانیاں دی ہیں۔ کیا رسول اللہ کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ فاطمہ 2 وقت پیٹ بھر کے کھائے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی ہم کو ایسی غربت سے واسطہ پڑا کہ آنکھوں کے سامنے محبوب بیٹی ہو اور بھوکی ہو، آنکھوں کے سامنے بیمار بچہ ہو اور بے علاج ہو، آنکھوں کے سامنے جوان محبوب بیوی ہو اور فاقے سے ہو۔ کیسی کیسی نگاہیں اٹھتی ہوں گی، انسان تھے وہ بھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گھر میں آیا کرتے ہوں گے تو کیسی نگاہیں اٹھتی ہوں گی، کیسی نگاہیں اٹھتی ہوں گی کہ شاید اس وقت کچھ لے کر آ رہے ہوں گے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ بھوک سے بے تاب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے، تڑپ رہے ہیں بھوک سے، کیا کریں، نکلیں بھائی کہیں چلے دیکھیں شاید کوئی کچھ کھلا دے۔ تھوڑی دور گئے، دیکھا حضرت ابو بکر بھی چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا بات ابو بکر کیوں نکلے ہو؟ اے اللہ کے رسول بھوک سے بیتاب ہو گیا، کمانے کی فرصت نہیں ملتی دین کے کاموں کی وجہ سے، آج یہ غم لگا ہوا ہے، کل وہ مسئلہ ہے، کل کو یہ پریشانی ہے، نئے آنے والوں کی تعلیم ہے، غریبوں کی فکر کرنی ہے، صفہ کے مہمان ہیں، مدینے کے مسائل ہیں، جنگیں ہیں، اور نہ جانے کیا کیا مسائل ہیں، کمانے کی کس کے پاس فرصت ہے۔ تھوڑی آگے چلے تو دیکھا عمر بھی چلے آ رہے ہیں، بھائی کیا بات ہے تم کیوں چلے آئے؟ اللہ کے رسول بھوکے ہیں۔ اچھا چلو چلتے ہیں، ایک دوست ہیں انصاری، چلو ان کے ہاں چلتے ہیں، ان کے گھر گئے، پوچھا گھر میں ہیں؟ کہ نہیں وہ تو نہیں ہیں۔ جلدی جلدی انہوں نے اہتمام کیا، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، گوشت پکا کے حاضر کیا۔ جیسے ہی گوشت سامنے لا کر رکھا گیا، لقمہ توڑنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا گوشت اٹھایا اور تھوڑی سی روٹی کے اوپر رکھا اور کسی آدمی سے کہا دوڑ کر جاؤ ذرا فاطمہ کو دے آؤ۔ خدا کی قسم 3 دن سے اس کے پیٹ میں بھی لقمہ نہیں گیا ہے۔ واللہ ما مضغت منذ 3، واللہ انہا لم تذق منذ 3۔ خدا کی قسم اس نے 3 دن سے ایک ذرہ بھی نہیں چکھا ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں کھانے کو۔ اور اسی دنیا میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تو قیامت میں بھی رہے گا۔ کیسا احسان، کیسا احسان! حدیثوں میں سے وہ کچھ معلوم ہوتا ہے، قیامت کا دن جب ہوگا، افو اللہ کی پناہ، اللہ اپنی امان میں رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ عجیب اللہ کے غضب کا حال ہوگا، انسانوں کے گناہ جو چھپے ہوں گے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ بل بدا لہم ما كانوا يخفون من قبل، اور ان گناہوں کا نکل کر آنا ہوگا کہ اللہ کے غضب کا عجیب حال ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن اللہ کے غضب کا یہ حال ہوگا جو جیسا غضب اللہ نے کبھی نہیں فرمایا ہوگا۔ اور اس دن پھر یہ حال ہو جائے گا کہ تمام انبیاء علیہم السلام بھی اکیلے اللہ سے یہ کہیں گے، اللہ بس میری جان بخش دیجئے، رب نفسی نفسی لا اسألک غیرہا۔ انسانیت اللہ کے غضب سے پناہ مانگتی ہوئی سفارش کے لیے ایک نبی کے پاس جائے گی، حضرت آدم کے پاس جائیں گے لوگ۔ حضرت آدم کہہ دیں گے آج میری مجال نہیں ہے اللہ کے سامنے جانے کی، آج تو غضب کا عجیب حال ہے، مجھے یاد آ رہی ہے اپنی وہ غلطی جب میں نے جنت میں اللہ نے جس پودے سے منع کیا تھا وہ کھا لیا تھا۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے،
حضرت ابراہیم کو ڈھونڈیں گے، بڑی مشکل سے حضرت ابراہیم ملیں گے، معلوم ہوگا حضرت ابراہیم عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں اور چیخ چیخ کے کانپ کانپ کے دعا مانگ رہے ہیں، اور عرش کا پایا پکڑے ہوئے کہہ رہے ہوں گے رب نفسی نفسی لا اسألک غیرہا، اے اللہ صرف مجھے بخش دیجئے، مجھے جنت میں پہنچا دیجئے، جہنم سے بچا لیجئے، میں اپنے علاوہ کچھ نہیں مانگ رہا۔ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگ لے گا، باپ کو بھی چھوڑ دے گا، بیوی سے بھی منہ موڑ لے گا، بچے کو بھی یاد نہیں کرے گا، سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اس دن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پائے گی کہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہوں گے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی عجیب وعدہ فرما لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے عجیب وعدہ فرمایا، فرما دیا وعدہ اے محمد ہم تمہاری سن لیں گے تمہاری امت کے بارے میں اور تمہارا دل نہیں توڑیں گے، ولا نسوءک، اور تمہارا دل نہیں، تمہیں تکلیف اپنی امت کے سلسلے میں تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امت کے ایک بڑے ولی اور امام نووی لکھتے ہیں وَهَذَا مِنْ أَرْجَى الْأَحَادِيثِ وَهَذَا مِنْ أَرْجَى النُّصُوصِ بَلْ هُوَ أَرْجَاهَا، یہ بڑی امید والی حدیث ہے، بلکہ اس سے زیادہ تو امید کسی اور حدیث سے قائم ہی نہیں ہوتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی جائے گی اور ان کا دل نہیں دکھنے دے گا اللہ تعالیٰ، تو انشاءاللہ ہر اس شخص کا کام بن جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرتا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں باتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین دے کر گئے، یہ قربانیاں دے کر گئے، ایسی محبت کے لائق آپ کی ہستی، اور ہمارے دل میں سچی محبت بھی نہیں۔ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بھی تو اچھی نہیں لگتی، اگر اچھی لگتی ہوتی تو آپ کی جیسی شکل بناتے، اگر آپ کا دین اچھا لگتا ہوتا تو آپ کے دین کے لیے کڑھتے، پھر تو کوشش ہوتی کہ ہمارے گھروں میں آپ کا دین پلے بڑھے اور پروان چڑھے۔ ہمیں اپنے بچوں کی امتحان لیجئے، دھوکے میں مت رہیے، اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالیے، اپنا امتحان لیجئے، اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کیجئے۔ کیا اپنے بچوں کے دین کی وہ فکر ہے جو اپنے بچوں کی دنیا کی ہے؟ یہ کیسی محبت ہے رسول اللہ کی، جس دین کی خاطر رسول اللہ نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، جس دین کی خاطر رسول اللہ نے حمزہ اپنے چچا کا پیٹ پھڑوا دیا، جس دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر جیسے محبوب بھائی کی شہادت کا غم اٹھایا۔ اوفو کیا دل دوز منظر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جا کر حضرت جعفر کی شہادت کی خبر سنائی، حضور بھی رو رہے تھے، اور جیسے ہی یہ کہا حضرت جعفر کی بیوی حضرت اسما سے، اسما اللہ پر بھروسہ رکھو اور ثواب کی امید رکھو، اسما غم کی شدت سے بے ہوش ہو کے گر گئی۔ 19 سال کی عمر تھی اس وقت، 3 بچے تھے۔ کس کو اچھا نہیں لگتا جوان بیوی کے ساتھ رہنا اور بچوں کے ساتھ رہنا، لیکن اگر وہ اپنی بیویوں کے پاس رہتے اور اگر وہ اپنے بچوں کی فکر کرتے تو پھر ہم سب جہنم میں جاتے۔ حضرت جعفر کی شہادت ہوئی اردن میں، اور پورا شام اور پورا افریقہ اسلام میں داخل ہوا۔ ان قربانیوں سے ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ہمارا حال عجیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے۔ بڑے بوڑھے نماز پڑھتے تھے، نئی نسل نماز نہیں پڑھتی، ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن بچہ اگر کوچنگ کو نہ جائے تو گھر میں قیامت آ جاتی ہے۔ سچائی ہے کہ نہیں؟ اے اللہ کے بندو،
آج فیصلہ کرو۔ ہم نے سچی بات یہ ہے اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بے وفائی کی۔ ہمارے چھوٹوں نے بھی کی، ہمارے بڑوں نے بھی کی، ہمارے جوانوں نے بھی کی، ہمارے بوڑھوں نے بھی کی۔ ہم کیسے بے وفا ہیں جس نماز کو قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگیاں قربانی دی، فجر کی اذان ہوتی ہے ہم سوتے رہ جاتے ہیں۔ جس دین کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، جس قرآن کو پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دیں، ہمارے گھر میں بچے قرآن بھی نہیں پڑھنا جانتے۔ ہمارے گھروں میں کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ قرآن میں کہا کیا گیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ نماز سنت کے طریقے کے مطابق کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیا کہا جائے اور کیسے نہ کہا جائے۔ ہمارے گھروں میں کیسا لباس پہنا جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں ذرا سوچئے رسول اللہ کا تذکرہ کتنا ہوتا ہے اور کتنی دیر اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنوں اور خبیث اور گندے دشمنوں کا تذکرہ وہ ٹی وی ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ کس غلاظت کی دعوت، کس کفر کی دعوت اور اللہ اور اس کے رسول کی سخت دشمنی والی دعوت۔ خدا کی قسم ٹی وی خدا و رسول کی جس بغاوت کی دعوت کو اس وقت پھیلا رہا ہے، خدا کی قسم ابو جہل کی دعوت اس سے زیادہ باغیانہ نہیں تھی۔ ابو جہل خدا کا منکر نہیں تھا، ٹی وی میں خدا کے وجود کا انکار کیا جاتا ہے۔ ابو جہل اور مکے کے مشرک زنا کے داعی نہیں تھے، وہ بھی شرمندہ ہوتے تھے، ان کے ہاں بھی شرم اور حیا تھی۔ ٹی وی اور سینما زنا کی تہذیب کے بین الاقوامی داعی ہیں۔ ہم لوگ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے کا ٹیلی ویژن، ایک ٹیلی ویژن اور اس کے بعد دوسرا ٹیلی ویژن، ہر کمرے میں ٹیلی ویژن، اور اس کے بعد اللہ اکبر، اب تو بات اس سے آگے بڑھ گئی، یورپ کے چینلز، اور جس کو ذرا سا تعلیم آ گئی اور ذرا سے پیسے آ گئے تب تو اس کو مسلمان اسلامیت کا کوئی اظہار اس کے گھر سے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بڑے فخر کے ساتھ، میں تو انگلش موویز صرف دیکھتا ہوں۔ کیا حال ہوتا جا رہا ہے ہمارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے یہاں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے زور سے آواز دے دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تمہاری پوری زندگی کے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تم جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، صرف زور سے بولنے کی وجہ سے۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بالکل مخالف اور برعکس دعوت کو اپنے گھروں میں جگہ دی ہوئی ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو بالکل غیر اسلامی طریقے اور کلچر کی دعوت کے سامنے بالکل پرون چھوڑ دیا۔ کیا حال ہو گیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین سے وفاداری ہے۔ شادی جب ہوتی ہے تو اس وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دور سے دور کا کوئی دوست ایسا نہ رہ جائے وہ ہمارے گھر میں نہ آ جائے۔ ہر ایک سے محبت، ہر ایک کو اس وقت یاد کر لیا جاتا ہے، مگر یاد اگر نہیں آتا تو خدا کا رسول یاد نہیں آتا۔ ہمارا مالدار دین کا سب سے زیادہ بے درد اور ہمارا غریب دین سے سب سے زیادہ غافل اور بے پرواہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حمیت کی والا تعلق ہو، سچی محبت ہو تو سنتوں کا اس طریقے سے جنازہ ہمارے یہاں سے نکلے گا۔ سنتوں کی ایسی فکر ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کی کو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جس وقت شہید کیا گیا، خنجر پیٹ میں ایسا مارا گیا کہ پیٹ پھٹ گیا، معدہ پھٹ گیا، دوا دی گئی تو وہ بہہ گئی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کبھی غشی طاری ہوتی ہے، کبھی ہوش آتا ہے، اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے اور اس نوجوان کا کپڑا اس کے ٹخنے سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے۔ کتنی تکلیف ہوگی حضرت عمر کو اس وقت، یہ سوچئے۔ حضرت عمر کی نظر جاتی ہے، کہتے ہیں یا غلام ارفع ثوبک هو اتقى لربک وانقى لثوبک، بیٹا
کپڑے ذرا ٹخنے سے اوپر کر لو، اس میں سنت کی اتباع ہے، کپڑا بھی صاف رہتا ہے، تقویٰ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو اتنا تعلق تھا رسول اللہ کی سنت سے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں ذرا سا ہمیں احساس ہوا کہ ہم کچھ پیسے والے ہو گئے، کچھ ہم تعلیم یافتہ ہو گئے، پھر تو ہمیں سنت اور دین پر عمل کرنے میں شرم آنے لگتی ہے، شرم آنے لگتی ہے۔ اچھا بھلا برقع اوڑھے ہوئے ہوں گے، ایئرپورٹ پہنچیں گی ہماری بہنیں تو فوراً پہلے چہرہ کھلے گا، پھر سر بھی کھل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایئرپورٹ میں ذرا کچھ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی اچھی جگہ جاب لگ گئی تب تو صاحب گھر کا کھولیا ہی بدل جاتا ہے۔ ایک ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ فوراً مسلمانوں کا علاقہ چھوڑ کر بنجارہ ہلز میں چلا جاتا ہے اور کتا پال لیتا ہے۔ جہاں پیسہ آیا فوراً انہوں نے اپنا محلہ چھوڑا، کہیں مسلمانوں اور مسجدوں کے علاقے میں اگر ہم رہیں گے تو بتائیے روز اذان کی آواز سنائی دے گی، ہمارے غیر مسلم باس کیا کہیں گے کہ یہ بالکل مسجد کے پاس رہتے ہیں۔ ایسے اللہ اور اس کے رسول سے بے غیرتی کا تعلق رکھنے والوں کا انجام بہت خطرناک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے سے۔ مجھ سے پہلے جو بزرگ تقریر فرما رہے تھے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، کیا تھے، کیسی سیرت تھی، کیا پیغام تھا، کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، کیسے کرتے تھے، کیا اخلاق تھے، انسانیت کا کیا درد تھا، معاملات کی کیسی صفائی تھی، کیسی امانت داری تھی، کیسا خدا کا خوف تھا، کیسی مخلوق سے بیزاری تھی، کیسی اللہ کی یاد تھی، کیسا رونا گڑ گڑانا تھا، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل تھا، کیسی دنیا بھر کی طاقتوں کو خاطر میں نہ لانے کا رویہ تھا، کیسا دین کا درد تھا، کیا حسین نمونہ تھا، کیا خوبصورت نمونہ تھا انسانیت کے لیے۔ جب تک جانو گے نہیں اللہ کے بندوں، محبت کیسے پیدا ہوگی؟ سال میں ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، کبھی کبھی اس طرح سیرت کے جلسے ہو جایا کرے، مسجد میں جمعے کی تقریر معمولی سی سن لی جایا کرے، کیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اگر زندگی بھر بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پڑھتا رہے، غور کرتا رہے، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پہچان نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری معرفت تو بس یا آپ کو تھی یا آپ کے بنانے والے کو تھی۔ پڑھیں سیرت کے مجلسیں منعقد کیجئے، درخواست کیجئے علماء کرام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے والے یہ جلسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان ہو کسی جلسے میں، کسی جلسے میں آپ کے معاملات بیان ہوں، کسی جلسے میں یہ بیان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کا کیا طریقہ بتایا ہے، کوئی آ کر یہ بیان کرے کہ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے، حضور نے جوانوں کی کیسے تربیت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ماحول کیسا ہوتا تھا، کیسے وہ شاندار گھر بنا تھا جس گھر کو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نمونے کا گھر بتا دیا کہ یہ ہے نمونے کی فیملی اور نمونے کا گھر، جس کو اپنے گھر کو ڈھالنا ہو اور سنوارنا ہو ایک نورانی سانچے میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے ماحول کو دیکھ لے، جہاں ایک خوبصورت انسانی زندگی جس میں سب کچھ انسانی زندگی کی خصوصیات تھی، کھانا پکتا تھا، کبھی کبھی بحث بھی ہوتی تھی، کبھی کبھی اختلاف بھی ہوتا تھا،
شوہر اور بیوی میں کھٹپٹ بھی ہوتی تھی، بیوی ناراض بھی ہوتی تھی، شوہر ناراض بھی ہوتا تھا، بیویوں میں اور سوکنوں میں آپس میں چشمک بھی ہوتی تھی، سسرالی رشتہ داروں کے تعلقات کی نزاکت بھی تھی، اور شریعت کی پوری حاکمیت بھی تھی کہ اس سب کے باوجود نہ کوئی زبان جھوٹ بولتی تھی، نہ کسی کے دل میں حسد کا میل آتا تھا، نہ کوئی کسی پر الزام لگاتا تھا، نہ کوئی کسی کا برا چاہتا تھا۔ عجیب حال تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک حدیث میں کہ میرے اور علی کے بیچ میں وہ تھا جو اس رشتے میں ہوتا ہے، ایک ساس اور سوتیلی ساس اور داماد اور سوتیلا داماد، اس میں جو کچھ ہوتا ہے میرے اور علی کے بیچ میں تھا۔ لیکن مجال ہے کہ کبھی حضرت عائشہ کی زبان سے حضرت علی کے خلاف کوئی بات نکل گئی ہو، اور مجال ہے کہ حضرت علی کی زبان سے کبھی حضرت عائشہ کی طرف کے بارے میں کوئی جھوٹ، کوئی الزام، کوئی غیبت ہو، غیبت تک نہیں نکل سکتی۔ یہ تھی وہ تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ کیسے کی تھی؟ بیوی روٹھتی تھی تو آپ کیسے مناتے تھے؟ ہم لوگ سیکھیں تو وہ سنت کا طریقہ، پتہ چلے گا کہ زندگی کا اصل لطف کس طرح کیا ہے۔ خدا کی قسم ان لوگوں کو زندگی کا بھی لطف نہیں ملا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں سیکھی، اس دنیا کی زندگی کا لطف نہیں ملا۔ حضرت ابوبکر ایک مرتبہ فرما رہے تھے، ایک مرتبہ میں گھر میں گیا تو دیکھا عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی ہیں۔ میں نے کہا عائشہ خیریت نہیں ہے، بہت ماروں گا اگر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے حضرت عائشہ سے کچھ کہنے کے حضرت ابوبکر سے کہا ارے اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے۔ واپس چلے گئے حضرت ابوبکر، تھوڑی دیر کے بعد داخل ہوئے، فرما رہے تھے، فرمایا دوبارہ جب میں گیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹھی ہوئی عائشہ کو منا رہے تھے۔ یہ ہے نمونہ۔ اللہ کا رسول، اللہ کا سب سے بڑا بندہ، اللہ کے یہاں سب سے اونچا مقام پانے کے باوجود عائشہ کی نجات اسی میں تھی کہ رسول اللہ ان سے راضی رہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو منایا بھی کرتے تھے۔ گھروں کے اندر اس قسم کا ماحول پیدا کیا جائے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی حدیث، آپ کے اوپر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب پڑھو، پڑھ پڑھ کے سناؤ، اس کا حکم دیا گیا تھا ازواج مطہرات کو۔ مگر ہم تو ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں شیکسپیئر کے ناولز، شیکسپیئر کے ڈراموں سے فرصت نہیں۔ ذرا پڑھنے لکھنے والے ہو گئے تو انگریزی ناول گھر میں آ جاتے ہیں، کم پڑھے لکھے ہوئے تو ہر وقت ٹیلی ویژن کے سامنے رہتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ آج سے عہد کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کم سے کم ایک کتاب اس طرح ضرور پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضروری معلومات پوری ہمارے اندر ہمارے پاس آ جائیں۔ وہ مسلمان بھی کیا مسلمان جس کو یہی معلوم نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، کیسے تھے، کیا تھے۔ قیامت کے دن وہ پہچان پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو معلومات ہی نہ ہو۔ اور دوسری بات، ایک اور دوسری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی جاتی ہے جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے، جتنا زیادہ اس کی کوشش ہوگی کہ میں ان کا جیسا بن جاؤں، ان کے طریقے پر چلنے والا بن جاؤں۔ یہی ایک اصل نسخہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ ہم سب لیتے دیتے ہیں، ایک چیز دوسرے کو دیتے ہیں، دوسرے سے کوئی چیز لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز داہنے ہاتھ سے دیا کرتے تھے، داہنے ہاتھ سے لیا کرتے تھے۔ اگر صرف اتنا دن بھر کرتا رہے، آدمی یاد رکھے کہ جب کسی کو کوئی چیز دے
محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جذبے کو دل میں پیدا کر کے اس نیت کے ساتھ کہ میرے محبوب آقا کا طریقہ یہ تھا کہ داہنے ہاتھ سے دیتے تھے، داہنے ہاتھ سے لیتے تھے، اس کو کرتے ہوئے یہ سوچ کر داہنے ہاتھ سے کوئی دے اور داہنے ہاتھ سے لے، اس طرح ایک ایک سنت پر اگر عمل کرے تو یقینی بات ہے چند دنوں کے اندر وہ محسوس کرے گا کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ ان علاقوں میں ہیں جن علاقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موجود ہے، علماء موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، تقریریں اور بیانات ہوتے ہیں، مگر افسوس ہم کو سنتیں سیکھنے، اپنے گھروں میں سنتیں زندہ کرنے، بچوں کو سنتوں کا عادی بنانے کی کوئی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ دل کے اندر آگ نہیں لگی ہوئی ہے، اور اگر دل کے اندر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو عجیب عجیب نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں کیسے ذکر کروں کہ ہم لوگ مسلمانوں کے محلوں میں رہ کر، اسلامی ماحول میں رہ کر کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار امتی ہیں، کوئی تعلق ہمیں نہیں، اور اللہ جن بندوں کو توفیق دیتا ہے، جن بندوں کو اللہ چن لیتا ہے اس کام کے لیے کہ وہ رسول اللہ سے محبت کریں، ان کے دین کو زندہ کریں، ان کے دین کے سپاہی بنیں، ان کے دین کو فروغ دیں، بچوں میں سنتیں زندہ کریں، وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ ایک عجیب منظر میں نے ایک مرتبہ دیکھا اور یقین جانیے ایسا دل میں ثبت ہو گیا کہ شاید مرتے دم تک نہ نکلے۔ ہم لوگ تو مسلمانوں کے ماحول میں رہتے ہیں، اللہ جب توفیق دیتا ہے، اللہ جب توفیق چھینتا ہے سنتوں پر عمل کی تو اولیاء اللہ کے گھروں میں سے سنتیں اور فرائض نکل جاتے ہیں، اولیاء اللہ کی اولاد گندگیوں میں ملوث ہوتی ہے۔ میں نے بہت بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کی اولاد کو اس حال میں دیکھا کہ بس اللہ کے غنی ہونے پر یقین آتا ہے، اللہ کیسا ہدایت چھین لیتا ہے۔ اور جب اللہ توفیق دیتا ہے تو یورپ میں رہنے والوں کو دیتا ہے، لندن میں رہنے والوں کو دیتا ہے، کفر کے مرکز میں رہنے والوں کو دیتا ہے۔ ایک نوجوان لندن کا رہنے والا وہیں پلا بڑھا، اس کا چھوٹا سا بچہ 2 سال کا بچہ، اس کو وہ لے کر آ رہا تھا کہیں اسپتال سے، گھر میں داخل ہو رہا تھا وہ بچہ، میں نے دیکھا اس بچے نے 2 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے نے گھر میں پہلے بایاں پاؤں رکھ دیا، باپ نے بڑی محبت سے بچے کو اٹھا کے پھر سے پیچھے رکھ لیا اور پیچھے رکھ کے کہا نہیں پہلے دایاں پاؤں رکھو، بسم اللہ کہو، پھر اندر جاؤ۔ 2 سال کے بچے کو سنت کا ایسا عادی کون بنا رہا ہے؟ جو لندن میں پیدا ہوا اور وہاں پلا بڑھا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنی قسمت پر افسوس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیسی غفلت ہے، میں کیسے کہوں، میرا خود حال بھی یہی ہے، نہ سنت کے مطابق بیٹھنا نصیب ہے، نہ اٹھنا نصیب ہے، نہ کھانا نصیب ہے، نہ پینا نصیب ہے، نہ نمازیں سنت کے مطابق ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دل میں کوئی کسک اور رمق ہے۔ ایسے ہی ایک بے لطف زندگی، ایک بے مزہ زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر والی زندگی میں کیسے ایسا نہ ہو کہ دل اچاٹ نہ رہے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی کبھی آپ اس کو اچاٹ دل والا نہیں پائیں گے، کبھی آپ اس کو غیر مطمئن نہیں پائیں گے، کبھی آپ اس کو زندگی میں بے مقصد نہیں پائیں گے۔ اس کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ بہت سکون، بڑی محبت، بڑے شوق کے ساتھ ایک ایسے راستے پر چلتا چلا جا رہا ہے جس میں قدم قدم پر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ رہے ہیں، اور یہ دل میں اطمینان ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اس طریقے کی اتباع کے نتیجے میں دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہہ کر پاس بلا لیں گے کہ تو میرے محبوب کے طریقے پر چلتا تھا،
آج چل اسی جگہ چلا جا جہاں میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں، اور بہت سے اللہ کے وہ بندے ہوں گے جو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس وجہ سے رکھ دیے جائیں گے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے دل میں بھی شوق پیدا فرما دے، آپ حضرات کے دل میں بھی شوق پیدا فرما دے، ہم لوگ پورے دین کو اپنا لیں، گھروں کا ماحول بدل لیں، گھر کے اندر سنتوں کو زندہ کرنے کی فکر کریں، سیرت کی کتاب لے کر آئیں، سیرت سیکھیں، سنتیں سیکھیں، فرائض پر عمل کریں۔ اور اللہ کے بندوں، اس زمانے میں جب کفر بڑے جوش میں اللہ کے دین کو مٹانے نکلا ہے، کیا ہم لوگ ایسے ہی اس کو اپنے اللہ کے دین کو مٹانے دیں گے؟ کیا ہمارے گھروں میں ایسے ہی دین مٹتا چلا جائے گا؟ کیا ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شکست کو برداشت کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فیصلہ کیجئے، ہم دین کو زندہ کریں گے، اپنے گھروں میں زندہ کریں گے، اپنی اولاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سپاہی بنائیں گے، پورے دین پر چلنے والا بنائیں گے، اور ثابت کر کے دکھا دیں گے کہ کفر کے پاس بے پناہ طاقت ہے، بے پناہ دولت ہے، بے پناہ شیطانی مدد ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین والوں کے پاس بھی محبت کا وہ سرچشمہ ہے جو کسی صورت میں ہار نہیں مانتا، اور انشاءاللہ پھر آپ ہی فتح یاب ہوں گے اور اللہ کا کلمہ بلند ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔